جی جی یا ایسی منت مان لی جو اب مشکل معلوم ہوتی کہ اتنی تم پوری نہیں کر سکتا. کئی مان لیتے ہیں کہ 1000 نفل پڑھوں گا, کوئی کہتے اتنے مہینوں کے روزے. بعد میں عقل آتی ہے کیسے کریں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو کفارہ یمین ہے, قسم کا کفارہ, کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا 3 روزے رکھ لیے. یہ ایسی نظر جو نہیں پوری کر سکتا آدمی, اس کے بارے میں یہی ہے کہ 3 روزے رکھ لے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا دے ان کو رقم. اچھا جی, شکریہ. اللہ رحم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عام اموات ہیں نا, کسی کا باپ فوت ہو گیا, ان کے لیے جو لوگ کرتے ہیں وہ دن ٹھیک ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھے یا طریقہ کہ قرآن میں یہ اوپر پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. فرمائیں میری بہن, کیا پوچھنا؟ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا, شادی اس کی نہیں ہو رہی. 9-10 سال ہو گئے ہیں, اس کی عمر ہو گئی ہے 35-36 سال. اس بارے میں تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا, اگر نہیں سنا تو پھر دوہرا دیتے ہیں کہ جمعرات کے دن نا میں زور سے لے کر اثر تک مسجد میں ہوتا ہوں. اسی نمبر پر آپ وہاں کال کریں نا, تو عمل جو ہے نا یا ایسی چیزیں یہ تو وہاں ہم بتاتے ہیں. اب یہاں مسائل کے لیے تھوڑا سا وقت 7 دن بعد ہوتا ہے, اس لیے میری بہن آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں اور جمعرات کے دن مجھے فون کریں. مفتی صاحب ہم بہت پریشان ہیں. میری میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا, میں اللہ رحم کرے. جمعرات کو کریں؟ جمعرات. ہاں جی, اثر کے بعد نہیں, زور سے لے کر اثر 1 بجے سے لے کر نا 3 بجے تک کر لیں. چلے ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے, مہربانی فرمائے, پریشانیاں دور کرے. جی مولانا. اب آپ دیکھ لیں کہ عام لوگوں کے لیے جو ہم کرتے ہیں, ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, السلام علیکم. وہ واقعی سارے ثواب ہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں گناہ گار ہے, مدد کے محتاج ہے, کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اللہ ان پر رحم فرمائے. السلام علیکم. السلام بھائی. جی پوچھیں بھائی, پوچھیں آپ. یہ نماز قضائی رہی, نماز فوت ہو گئی ہے زور دی. جی نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہے, سنتا بھی نہ پڑھنی ہے, کلے فرض پڑھنے ہیں حساب. مہربانی قرآن کی روشنی. نہ میرے بھائی, اگر سنتے نفل پڑھنے کا شوق تھا تو پھر تو پہلے اٹھنا چاہیے تھا نا. وقت پر زور پڑھتے, سنتے نفل پڑھتے. اب تو وقت ہی گزر گیا. اب تو آپ صرف فرض پڑھیں, صرف فرض پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں. چلو ٹھیک ہے, یہ پوچھ دوں. اللہ سے معافی بھی مانگیں. یہ وقت کے بعد پڑھنا کوئی نیک کام نہیں, بہت جرم ہے یہ. اللہ رحم فرمائے, وقت پر پڑھا کر. جی ایک مسئلہ ہو رہا جی فرمائیے. ایک مسئلہ یہ ہے جی, جانتا سجدے سبحان ربی یا لالا واپس ہندی پڑھ سکتا کہ نہیں؟ پڑھ سکتا. رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ سکتا. یہ بھی حدیث پاک میں آتا, اللہ کے رسول نے یہ بھی پڑھا, پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بس جناب جی بعض لوگ جی ہاتھ بنتے ہیں سینے دے, بعض ناپتے, بعض بالکل ناپ تھلے. کوئی قرآن حدیث کی روشنی نہ کتنے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاں دی چاہے بعض نے نماز پڑھا کرے. یہ مسئلہ کوئی نہیں, بالکل ٹھیک ہے. ناپ کے نیچے ہو یا اوپر ہو یا ایسی باتیں نہیں. نماز خدا کے لیے پڑھیں. نماز جو چھوڑ رکھی نا امت نے, اس کو چھوڑے. یہ ہاتھ باندھنے کی کوئی بات نہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا دیا, سب جائز ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب اور بات کریں کچھ. جی ہو رہا جی ساڈا. جی یہ تو بہت سوال. ہو رہا جی. آخری سوال ہے اب آپ کا. کلا بندہ نماز پڑھتا, کلا بندہ یا گھر یا مسجد دعا مانگ سکتا, کلا بہ کے؟ کلا بیٹھ, اکیلا آدمی بیٹھ کے نماز کے بعد دعا مانگ سکتا ہے؟ ہاں مانگ سکتا ہے, جتنی جی چاہے دعائیں اپنے اللہ سے کرے, مگر نماز کا حصہ نہیں ہے. کوئی دعا جب چاہے کر لے. جیسے ہم سمجھیں کہ نماز کے بعد ضرور رسم پوری کرنی, ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا نہیں کی. یہ نہیں کوئی طریقہ. ویسے کسی کا دل چاہتا جب چاہے مانگ لے. نفل پڑھ کے مانگ سکتا جی. جی نفل پڑھ کے بھی نفل پڑھ کر مانگے, سنت پڑھ کر مانگے, ویسے ہی مانگے, جب بھی چاہے اپنے اللہ سے مانگے. اللہ کا کوئی ٹائم تو نہیں کہ اس وقت دفتر کھلا اور پھر بند ہو گیا, ہر وقت کھلا. جی چلیں, بہت شکریہ بھائی آپ کے. یہ سارے ساتھی ذہن میں رکھیں, جب مسئلہ کریں عام مردوں کا, وہاں شرک نہ کہنا. کوئی زیادہ زیادہ یہ سمجھائیں کہ یہ طریقہ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا اسحاق صاحب سے بات کرنے تھے. جی سن رہے ہیں آپ کی بات بہن, فرمائیے. جی ان سے بات کرنی تھی. میں سن رہا ہوں, آپ پوچھے نا. جی خیریت ہے. میں عورت کا مسئلہ تھوڑے کو کچھ دن پہلے بیان کریا سی. وہ بچہ ذرا گیا سی ٹریننگ تے, تسی دسیا سی یا بدیہ لجائے بھی, وہ پڑھیا سی سورۃ لقمان دی آیت پڑھی اور لا حول ولا قوت دا ورد دسیا سی.
وہ سارا کچھ انہوں نے پڑھ لیا, بچہ آ گیا واپس. ماشاءاللہ, اللہ ہدایت دے. لیکن انہوں ہدایت نہیں آئی بچے نو. نہیں, ہدایت آ جائے گی, بتائیں گے جمعرات کے دن پھر فون کریں. اچھا جی, انشاءاللہ یہ جمعرات کے دن ایسی چیزیں پوچھا کریں نا, یا گھر پوچھ لیا کریں, یا وقت بہت تھوڑا مسائل کے جی. اچھا جی, شکریہ. گھر فون کر لیں. کرنے. اچھا, شکریہ. بات آپ سمجھیں, بات صاف ہے, مگر علماء بھی بیان کرتے ہیں ایصال ثواب ہے مردے کو محتاج سمجھ کر, گناہگار سمجھ کر اس کی بخش کے لیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک مسئلہ پوچھنا. تو پوچھیں نا بھائی. کیا دو سجدے کے درمیان رفع اعلان کرنے کی حدیث ہوندی ہے؟ یہ دو سجدوں کے درمیان ہے. دیکھو جی, جی بتاتے ہیں بھائی, آپ خاموش رہیں گے تو بتائیں. آپ نے پوچھ لیا, آپ صبر کریں نا. ابھی پڑھے تو کال فری ہوندی ہے اس نمبر پہ؟ ہاں بالکل فری ہے الحمدللہ. کال فری ہے. آپ پورے ملک سے 3.5 روپے پی گئے ہیں. تھوڑی دیر نہیں سی کیتا منڈے نے یزید پسند کے بارے پوچھا سی. جی جی, 3 روپے پی گئے سانو. موبائل سے کی تھی اس نے. ہاں جی. ہاں موبائل سے نہیں فری بھائی. اچھا جی, یہ تو پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک ہے نا. پی ٹی سی ایل سے بے شک آپ گلگت, کردو, کراچی, پشاور سے کال کریں گے, بالکل فری ہے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. جی وعلیکم. جی مولانا. تو ایصال ثواب ہے میت کی مدد کرنے کے لیے. اس کے لیے جو ہے کہ جن لوگوں نے کر لیے یہ دنوں, پھر کھانا آگے قرآن شریف پڑھے, تو یہ چیزیں کچھ اصلاح طلب ہے. باقی اس سے کھانا حرام نہیں ہوتا. وہ تیجے ساتے چارے تھے, کوئی نہ اس میں شرک ہے نہ ان کی نیاز ہے. وہ تو ان کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو بخش لے. جو اولیاء اللہ کی نیازیں ہیں, اس کے لیے بے شک ہمارے بڑے بڑے علماء بہانہ بنائے کہ ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسین اور رسول اللہ اور شیخ عبد القادر ہمارے ثواب کے محتاج ہیں. یہ تو ان سے لینا چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرو, نام چاہے اس کا کچھ رکھیں. وہ وکیلانہ چلاکی ہے. راضی کر کے ان سے چاہتے ہیں کہ وہ رزق میں برکت دیں, ہمارے کاروبار ٹھیک. اگر ان کی نگاہ پھر بھی تباہ ہو جائیں, یہ شرک ہے. اس پر قرآن پڑھیں نہ پڑھیں, قرآن میں یہ نہیں کھانے کو کچھ کہتا, یہ نیت خراب کرتی. ان کی نیت ان سے مدد لینے کی ہے. ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں, تقدیر میں ان کو دخیل سمجھتے ہیں, کہتے ہیں وہ کاروبار سنوارتے ہیں, بگاڑتے ہیں. عام مردوں کو کوئی نہیں سمجھتا کہ میرا باپ یا ماں کوئی دیتا لیتا. وہاں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بخشے, رحم فرمائے. دونوں کو الگ رکھنا چاہیے. اس میں بدعت کچھ آ جاتی ہے مگر شرک نہیں. یہ جو ہے یہ مشرکانہ ہے. چلے مولانا, اسی حوالے سے 2-3 سوالات اور بھی ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اچھا, اسی کے بارے میں ایک سوال آج ہمارے پاس حافظ محمد سرور صاحب بھی تشریف فرما ہیں. تو ان کا سوال یہ کہ فوت شدہ لوگوں کے لیے مدارس سے قرآن کریم اور اذکار اکٹھے کرتے ہیں کہ جی ہمیں 5 قرآن کریم دے دیں یا آیت کریمہ 1 لاکھ دفعہ دے دیں, تو ختم میں مرنے والوں کے لیے ثواب کا ذریعہ بتاتے ہیں. یہ کہاں تک بات درست ہے؟ مرنے والے کے لیے جو ہے نا اس کی مدد کی جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے. یہ صحیح سنت سے تو صرف 2 چیزیں ثابت ہیں. دعا ہے, وہ نماز جنازہ میں ہو یا قبر پر ہو یا بعد میں زیارت قبر کے موقع پر ہو یا اپنی نمازوں میں یا اپنی دعاؤں میں. آپ کرتے ہی ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی, اور بھی پڑھتے ہیں. تو دعا ٹھیک ہے, دعا کا کوئی منکر نہیں مسلمانوں میں سے. اور دوسری چیز ہے صدقہ, کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرے, مسکینوں غریبوں کی مدد کرے, اور ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے. یہ 2 چیزیں جو ہے نا ان کو تو مانتے ہیں سارے اہل سنت اور شیعہ اور اہل حدیث. باقی جو ہے نا کہ قرآن خوانی, کچھ نفل نماز پڑھ کر کچھ یہاں پھر چلتا قیاس, اس کا ثبوت نہیں حضور سے ملتا نہ صحابہ سے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل اور ابن تیمیہ وغیرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا پہنچتا خیرات کا تو اس کا کیوں نہ پہنچتا ہوگا. اس کو بھی انہوں نے کھلا کر لیا. امام شوکانی بھی اسی کے حامی ہیں, امام ابن تیمیہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ کہتے ہیں سب کا پہنچتا, قرآن پڑھو روزے رکھو. انہوں نے عام کر دیا دائرہ, حنبلیوں نے اور حنفیوں نے. شافعی اور مالکی کہتے ہیں یار یہ معاملہ اپنی عقل سے نہیں سمجھ میں آ سکتا, کس کا پہنچتا کس کا نہیں, غیب کی بات ہے. صرف آپ سے ثابت ہوئی ہے دعا اور صدقہ. یہ قرآن مجید کا ثواب اگر پہنچتا ہوتا یا نفلوں کا